والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مکتوب فی الانجیل والتوراۃ ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر، لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ میرے انتہائی میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، مشائخ اعظام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین علاقہ، صحافی حضرات، سرکاری اہلکاران، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، سب سے پہلے تو میں آج کی اس سالانہ دفاع ختم نبوت کانفرنس کے اس پروقار انعقاد پر اپنے برادر مکرم اور امیر دفاع ختم نبوت پیکر اخلاص و سادگی حضرت مولانا محمد رفیق صاحب کو اور اپنے برادر عزیز مجاہد ختم نبوت مولانا عبدالشکور ربانی صاحب کو اور ان کے دیگر احباب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی استقامت کے ساتھ، بڑی محنت اور جرت کے ساتھ دفاع ختم نبوت کا فریضہ پچھلے کئی سالوں سے سر انجام دے رہے ہیں۔ اور مجھ سے پہلے بھی کئی علماء کرام آپ حضرات سے اس عنوان پر مخاطب ہو چکے ہیں۔ میں نے صرف چند منٹ آپ کے لینے ہیں خالی حاضری کی نیت سے، تاکہ میرا نام بھی دفاع ختم نبوت کے ان جانبازوں میں ہو جائے۔ اور میں نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، اور مہمان بھی بہت سارے انشاءاللہ ابھی سٹیج پر جلوہ گر ہوں گے۔ میں صرف خلاصہ کلام کے طور پر آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دفاع ختم نبوت ہے کیا اور
ہم ختم نبوت کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ ختم نبوت پہ ڈاکہ کیوں مارا گیا؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اس کے مقاصد کیا تھے؟ اس کا سیاق و سباق کیا تھا؟ جس طرح مجھ سے پہلے حضرات آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں، میں انہی کی بات کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے اس بر صغیر پر مسلمانوں کے اقتدار کا ڈنکا بج رہا تھا، آپ کے اس بر صغیر پاک و ہند پر جب مسلمانان ہند کی حکومت اور بادشاہت تھی، تو وائسرائے برطانیہ کو یہ بات چبھنے لگی کہ بر صغیر کے اتنے بڑے خطے پر مسلمانوں کی حکومت، مسلمانوں کی بادشاہت کس لیے ہے؟ تو انہوں نے ایک سازش تیار کی کہ اس بادشاہت کو اور مسلمانوں کے اقتدار کو کس طرح نیست و نابود کیا جائے اور کرۂ ارض سے ختم کیا جائے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر بر صغیر میں انٹری ڈالی اور تجارت، ثقافت اور ترقیاتی کاموں کے نام پر وہ ہندوستان میں گھسے اور پورے 100 سال تک انہوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی، مگر ان کے مد مقابل اور ان کا ناکو چنے چبانے والا جو دستہ تھا وہ میرے اور آپ کے اکابر علماء دیوبند مولانا شاہ ولی اللہ سے لے کر شاہ عبد العزیز تک، شاہ عبد العزیز سے لے کر شاہ عبد الغنی تک، شاہ عبد الغنی سے لے کر شاہ اسحاق تک، شاہ اسحاق سے لے کر مولانا قاسم نانوتوی تک، مولانا قاسم نانوتوی سے لے کر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی تک، مولانا شیخ الہند سے لے کر مولانا حسین احمد مدنی تک پڑھائی کہ مسلمانوں میں جہاد کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو اسے پتا چلا کہ جہاد تو فرض عین ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی نیا نبی پیدا کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک نبی کی شریعت دوسرا نبی آ کر کینسل کر سکتا ہے۔ تو سازش کی بنیاد پر مرزا غلام احمد قادیانی جو اس وقت سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں ایک جونیئر کلرک تھا، اسے خریدا گیا اور اسے کئی ہزار ماہانہ تنخواہ پر خرید کر اس کی ذہن سازی کی گئی کہ تم نے پہلے مسیح کا دعویٰ کرنا ہے، موعود کا دعویٰ کرنا ہے، تشریح کا نہیں، بلکہ پہلے تم نے بروزی اور ذلی نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، پھر تشریح کا دعویٰ کر کے تم نے جہاد کے خلاف فتویٰ دینا ہے کہ آج کے دور میں جہاد حرام ہے۔ جاؤ پکینی والوں، اڈارند والوں، تحصیل جتوئی والوں، علاقہ بھر کے لوگوں، قادیانیت کے لٹریچر کا مطالعہ کرو تو اس کی پوری زندگی کا لب لباب یہی نکلے گا کہ جب مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کا دعویٰ ڈنکے کی چوٹ پہ کیا تو اس نے دو حکم کیے۔ پہلا حکم کہ انگریز کی اطاعت فرض، اور دوسرا حکم کہ آج کے بعد جہاد حرام۔ یہ مین مقصد تھا مرزا قادیانی کو لانچ کرنے کا، ایک نیا نبی بھیجنے کا، تاکہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد ختم ہوگا تو پھر انگریز کا مقابلہ نہیں کریں گے، وگرنہ یہ نہتے مسلمان اور مقابلہ وائسرائے برطانیہ سے، نہ اسلحہ، نہ فوجیں، نہ افرادی قوت، نہ ٹریننگ، نہ پیسہ، نہ ڈالر۔ لیکن آپ نے دیکھا میرے اکابر نے 100 سال جنگ لڑی، بالآخر انگریز کو بر صغیر چھوڑنے پر مجبور کر کیا یا نہیں کیا؟ آج بھی مسلمانوں، اگر ہم میں اور آپ میں اپنے اکابر اور اسلاف والی جرات